بہت لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہے، تو اس کا پھر علاج یہ ہے کہ ایک آدھی بالٹی پانی لینا ہے، آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ ڈبا کر باتھ روم کے باہر آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ ڈبا کر درود شریف 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ اور چاروں کل 7 مرتبہ، اور پھر سے درود شریف 7 مرتبہ، یہ سب چیزوں کو 7 بار پڑھنا ہے، اور وہ پانی کے اوپر دم نہیں کرنا ہے، اور اس پانی سے نہانا ہے۔ ایک بار نہاوے، شروع میں جس کے اوپر نظر کا زیادہ دخل ہو تو کم سے کم 21 دن تک نہاوے ہو، اور پھر اس کے بعد میں طبیعت اچھی ہو گئی، اب کچھ مسئلہ لگتا نہیں ہے، تو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ نظر کا غسل کر ہی لے۔ نظر کا غسل ہر ایک کو ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک کو نظر لگتی ہے، اور یہ دور کے اندر کوئی ماشاءاللہ نہیں کہتا ہے، کوئی بارک اللہ نہیں کہتا ہے، کوئی کسی کو برکت کی دعا نہیں کہتا۔ اگر کوئی کسی کو بولے گا نا کہ میرا یہ کام ہوگا تو بولے ہاں ویری گڈ یار، بہت اچھا، لیکن کوئی ماشاءاللہ اور بارک اللہ نہیں بولے گا، ہے نا۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ نظر لگنے کا یہ ہے، نظر لگتی کیوں ہے؟ دیکھو، ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی کو اگر ہم ہمارے کاروبار کے راز بتائیں گے یا اپنی نعمت کا تذکرہ کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے جیب سے لے کے جائے گا، بولے پیشانی سے تو نہیں لے کے جائے گا نا، نصیب سے تو نہیں لے کے جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا تھا، اس کے پہلے ایک آیت ہے قرآن پاک میں، یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، وہ لوگ مصر جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو چونکہ پہلے مصر جا چکے تھے، اب دوسری مرتبہ جانے والے تھے، تو پہلے ان کا اکرام ہوا تھا اور دوسری مرتبہ اب پھر اور اکرام ہونے والا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کدھر نظر نہیں لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاء الحوائج بالسر والکتمان، اپنی نعمتوں کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں۔ پروجیکٹ چالو کیے، ابھی بول رہے کہ بھائی یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ میں نے کنٹینر منگایا، 4 کنٹینر منگایا، رن وے کے اوپر ہی مال بیچ دیا نا، ہاں جہاز کے اندر ہی مال بیچ دیا نا، میں نے ایسا کر ڈالا، میں نے ویسا کر ڈالا، ڈبل پیسہ کر ڈالا۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نا، آدمی ہوشیاری مارتا نا، ہوشیاری مارنے کا جو جذبہ ہے، تو اس کو کنٹرول میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاء الحوائج بالسر والکتمان، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں، راز میں رکھنے سے اور چھپانے سے مدد حاصل کرو۔ کیوں بھائی؟ فإن كل ذی نعمت محسود، کیونکہ ہر نعمت والے وہ حسد کے شکار ہے، اور ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والے لوگ آس پاس میں رہتے ہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اپنی نعمتوں کو جتنا ہو سکے راز میں رکھو۔ بلکہ ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ دعا کے لیے بھی کسی کو نہیں بولے، وہ دعا تو کرے گا نہیں، الٹا نظر لگ جائے گی۔ میں گھر لے رہا ہوں دعا کرنا، وہ دعا تو کرے گا نہیں، اور یار گھر لے رہا ہے، گاڑی لے رہا ہوں دعا کرنا، اچھا گاڑی بھی لے رہا ہے۔ سمجھ میں نا، میں نے ادھر کام چالو کیا، ادھر یہ کیا، ادھر وہ کیا۔ اچھا عورتیں بھی آپس میں عورتیں ملے گی نا تو ہوشیاری کہ تمہارے کو معلوم ہے کیا ہوئی ویڈنگ اینیورسری کے اندر تمہارے بھائی نے سرپرائز دیا نا، 5 تولے کا ہار تمہارے بھائی نے میرے کو سرپرائز دیے۔ اب یہ بات بولا اچھا، اور اپنے پورے دن کی کارگزاری، میں صبح میں اٹھتی ہوں، ایسا کرتی ہوں، ویسا کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، اور پھر یہ آتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں، اور یہ وہ کبھی کبھی ہم لوگ گھومنے چلے جاتے رات کو، سمجھ ہے کہ نہیں؟ بھیونڈی تو ڈھابا تو چالو ہے، ہاں بھائی تو ہمیشہ بہت دھیان رکھتے ہیں۔ اب یہ سب باتیں سے اب جو دوسری جو عورت بات سن رہی ہے وہ کیا سوچتی ہے؟ ایسا، اچھا ایسا، تو یہ اچھا کوئی ماشاءاللہ بارک اللہ بولتا نہیں۔ اب اس میں کیا ہوا؟ نظر کے شکار ہو گئے، آستے آستے نظر لگ گئی، کام کاج کے اوپر نظر۔ سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی چیز نظر ہے، سب سے زیادہ۔ اور جتنے عاملین ہیں سب کیا بولتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے، خالی نظر ہے۔ کیا ہے؟ ارے بھائی وہی تو بریلی نظر ہے
خالی نہیں ہے، وہ بھریلی نظر ہے. نظر جادو کو بھی دعوت دیتا ہے، جنات کو بھی دعوت دیتا ہے. نظر لگانے کے اندر اپن ذریعہ کون بنے؟ ہم خود ہی بنے کہ میں اپنی نعمتوں کو راز میں رکھو، زیادہ کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرو.